بہت شکریہ ڈاکٹر فضل صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. یہ بتائے گا کہ آج سوابی جلسے میں کوئی بھی فائنل کال نہیں آئی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے احتجاجی تحریک چلانے کے حوالے سے، جس کا آپ نے ہمارے پروگرام میں گزشتہ ہفتے ہی کہا تھا کہ 9 نومبر سے پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی تحریک شروع کرنے جا رہی ہے. ایسا کوئی اعلان آج نہیں آیا، تو کیا پھر اب سب امیدیں جو ہیں وہ وائٹ ہاؤس سے ہی ہیں آپ کو وابستہ، جب وہاں پہ ٹرمپ صاحب آئیں گے، یا یہ جو جلسے ہیں یہ صرف لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ؟ تھینک یو سمر صاحب، اور بڑا پرجوش قسم کا آپ نے ابتدائیہ بولا ہے، اس کے اوپر مبارک. بھائی نہ ہم نے کبھی وائٹ ہاؤس سے کوئی امید لگائی تھی، نہ ہم لگائیں گے. ایک ڈائسپورا نے بڑی ایفرٹ کی ہے وہاں، ایک انہوں نے کیا ہے، ایڈریس کیا ہے، ان کے اپنے ایشوز ہیں، اس ملک کے ساتھ ان کی محبت ہے، تو وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. ہم پاکستان کے مسائل چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر رہ کے ہی کیے جائیں. اچھا، موومنٹ جس کا ذکر میں نے کیا تھا، آپ نے صحیح کہا، وہ شروع ہو گئی ہے آج سے. آپ دیکھیں گے کہ یہ انکریزنگ وہی فریکوینسی پرانی کے ساتھ. باتیں تھی گنڈا پور صاحب کی طرف سے کہ نکلیں گے، گھروں کو واپس نہیں آئیں گے، یہ ہم سن رہے پچھلے کئی ہفتوں سے اسی طرح کی نہیں، باتیں. نئی باتیں نہیں ہیں. دیکھیے خان صاحب نے آرڈر کرنا ہے کہ جی اس دن آپ نے فائنل کال ہے ہماری، اور وہ جیسا کہ گنڈا پور صاحب نے کہا ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. اس وقت آگے کیوں چلے گئے آپ؟ یہ ایک پبلک موبلائزیشن کیمپین ہے جو آج سے لانچ ہو گئی ہے، اور اس کے آپ دیکھیں کوئٹہ میں جلسہ ہوا ہے، وہاں جو پولیس نے حال کیا وہ آپ کے سامنے ہے، یہاں ہوا ہے، اس کے بعد کراچی میں جا رہے ہیں، کراچی کے بعد پنجاب میں ہم آ رہے ہیں. سو انکریزنگ فریکوینسی کے ساتھ یہ پبلک موبلائزیشن کیمپین جو ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری پارٹی کا جو گراس روٹ سٹرکچر ہے یو سی لیول تک وہ موبلائز ہوا ہے اور وہ لوگوں کو ایکٹیویٹ کر رہا ہے. آج امریکی جھنڈا کیا کر رہا تھا وہاں پہ؟ آپ تو کہہ رہے ہیں غلامی نہ منظور، نہ وہاں سے کوئی امیدیں. میں نے جھنڈا تو نہیں دیکھا. آپ نے جلسے کے اندر آپ کا ورکر جھنڈا لے کے آ گیا تھا، امریکہ کا کافی بڑا جھنڈا تھا. مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں دیکھا. اوپر ترانے چل رہے تھے غلامی نہ منظور، نیچے امریکہ کا جھنڈا لے کے کارکنوں نے کہا گیا. نہیں، میں نے نہیں دیکھا. لیکن ٹھیک ہے، ہر کوئی بندہ ہوتا ہے، پولیٹیکل مائنڈڈ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے طریقے سے اپنے تئیں وہ دیکھتے ہیں. کارکنان کے اندر یہ امید کافی زیادہ ہے، آپ کے پارٹی کے کارکنان کے اندر امید کافی زیادہ ہے. آپ کے پی ٹی آئی یو ایس چیپٹر ہو گیا، آپ کا پی ٹی آئی یو کے چیپٹر ہو گیا، وہاں سے یہ امید دلائی گئی ہے آپ کے کارکنان کو کہ اسی لیے وہ امریکہ کا جھنڈا لے کر آ گئے. دیکھیے میں نے عرض کیا نہ کبھی امید لگائی تھی، اور خان صاحب کی آج کی سٹیٹمنٹ بھی آپ پڑھ لیجئے، اس میں انہوں نے یہ بڑے زور کے ساتھ یہ ریٹریٹ کیا ہے کہ جی پاکستان کے مسائل کو دوسرا ملک حل نہیں کرے گا، پاکستان کے مسئلے پاکستان میں حل کرنے ہیں. کیسے پاکستان میں کیسے حل ہوں گے؟ کیا آپشنز ہوتی ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کے پاس مسئلے حل کرنے کی؟ جو فسطائیت کا جو عالم ہے وہ تو 2.25 سال سے ہو رہا ہے نا، وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں تو کوئی اس کی شدت میں تو کمی نہیں ہے. آپشنز کیا ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں آپشنز کا. دیکھیں، ایک آپ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں تو وہ ایک آپشن ہوتا ہے، وہاں آپ پریشر ایکسرٹ کرتے ہیں. قانونی محاذ کے اوپر آپ کے پاس آپشنز ہوتی ہیں، ہم وہ بھی کر رہے ہیں. پارلیمنٹ میں تو آپ ناکام رہے، تو حکومت نے جو بل چاہا وہ منظور کروایا، وہاں تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکے. شور شرابہ جو آپ ایک ہوتا ہے وہ بھی اس طرح سے آپ نہیں کر سکے وہاں پہ، کیونکہ حکومت کے پاس ریاستی فسطائیت موجود ہے جس کا وہ بیجا اور وافر تعداد میں استعمال کرتی ہے. اور نہ لوگوں کی جانوں کا خیال ہے، نہ لوگوں کی عزتوں کا خیال ہے، نہ لوگوں کی بزنسز کا خیال ہے، نہ لوگوں کی فیملیز کا خیال ہے، نہ ان کی ماں بہنوں کا خیال ہے. سن لیں لمبی چوڑی ہے. آپ تو بیان کیا آپ نے، کچھ تھوڑی سی ذرا ہمیں بھی کچھ دے دیں. عورتوں کی عزتوں کا خیال ہے، بچوں کی عزتوں کا خیال ہے. کیا پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں آپ نے فسطائیت کا یہ عالم دیکھا ہے؟ جلسہ ہو رہا ہے 100 کلومیٹر دور صوابی میں. اسلام آباد کیوں لاک ڈاؤن ہے؟ مجھے آپ گھر سے یہاں آنے میں ڈبل سے زیادہ ٹائم لگا ہے. اسلام آباد میں 2 تو انٹرچینجز بن رہی ہیں یہاں پہ، اس وجہ سے وہ روکاتے ہیں، لیکن اسلام آباد میں تو ایسی کوئی پابندی نہیں تھی. پنڈی کے اندر موٹر وے کیوں بند ہے؟ پشاور روڈ کیوں بند کیا گیا ہے؟ اسلام آباد کی پنڈی کی سڑکیں کیوں بند کی گئی ہیں؟ پنڈی میں یہ آپ سوال ان سے پوچھیں کہ آپ کو خوف کا جو عالم ہے وہ یہ ہے ان لوگوں کے اوپر کہ ایک جلسہ جو ہے اس سے ان کی رات کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، اور یہ ریاست کی فسطائیت جو ہے اس کی بھرمار کرتے ہیں تاکہ ہم جلسہ نہ کر سکیں. جلسہ تو پھر بھی ہم کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کی سب سے بڑی جیت یہ ہے کہ ہم اس پولیٹیکل موومنٹ کو آگے لے جا رہے ہیں ریاست کی فسطائیت کے، ریاست کے ظلم جبر بربریت کے باوجود. یہ سب سے بڑی چیز ہے. ایک تاثر جو یہ بن رہا ہے کہ یہ موومنٹ بہت سلو ہے اور رزلٹ اورینٹڈ ابھی تک ثابت نہیں ہو سکی تمام تر ایفرٹس کے باوجود. ہر مرتبہ ہوتا کہ اگلی بار جب نکلیں گے تو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، پھر وہی عوام کو جو ہے وہ ایک امید دلائی جاتی ہے. اب یہ تاثر جو ہے وہ تقویت پکڑ رہا ہے کہ شاید جو ٹاپ لیڈرشپ ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ کمپرومائزڈ ہے، یا کیا وجوہات ہیں؟ آج آصف صاحب نے بھی کچھ دیر پہلے یہ کہا ہے کہ 25 سے 50% لوگ جو ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. دیکھیے یہ کہنا آسان ہے،
جو حقیقت سے اس کا دور پار کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے frankly, یہ اور بات ہے کہ پی ٹی آئی میں ایک فارورڈ بلاک بنانے کی بڑی دیر سے کوشش ہو رہی ہے، بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکی، بالکل ایسے کامیاب نہیں ہوئے نا، آج بھی کامیاب نہیں ہیں یہ لوگ. 5-6 لوگوں کو جو اٹھا لیا انہوں نے، جس طریقے سے اٹھایا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، آپ کی بیک گراؤنڈ اس کو بھی سارا کچھ پتہ ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ اتنی دیر میں دیکھتا کہ پی ایم ایل این کے ساتھ پاسٹ میں ہوا ہے، ختم ہو گئی پارٹی، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا ہے. پی ٹی آئی نہ صرف یہ کہ قائم رہی ہے بلکہ اور مضبوط ہوئی ہے اور بڑی ہوئی ہے اور پھیلی ہے. تو یہ ہماری کامیابی کی سب سے بڑی جو شہادت ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے.